ڈیفنس میں قتل کیے جانے والے اکرم آبڑو اور ان کے بیٹے کے قاتل کے بلوچستان فرار ہونے کی اطلاع ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق قتل کیس میں زیر حراست 4 افراد میں ملزم کے 2 قریبی رشتہ دار شامل ہیں، جبکہ قتل میں ملوث مرکزی ملزم کا موبائل فون گزشتہ روز بلوچستان میں سوئچ آف ہوا۔ پولیس ذرائع کے مطابق واردات میں استعمال کار کا بھی سراغ لگا لیا گیا ہے۔ دہشت گردی میں استعمال ہونے والی کار پر اصلی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ کار کی مدد سے ممکنہ ملزمان کا سراغ ملا۔ ذرائع کے مطابق کار 2008 میں رجسٹرڈ ہوئی، جو بعد میں کئی مرتبہ فروخت ہوئی، لیکن خریداروں نے نام پر ٹرانسفر نہیں کروائی اور گاڑی کراچی میں اوپن لیٹر پر چلتی رہی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ تحقیقات کے دوران پولیس کار کے ایک کے بعد ایک مالک تک پہنچی تو فروخت کا انکشاف ہوا، لیکن تفتیش کاروں کے پہنچنے سے پہلے ہی مرکزی ملزم فرار ہو چکا تھا۔ بھارت میں رواں برس اکتوبر میں شیڈول ICC کرکٹ ورلڈ کپ کے ٹکٹوں کی خریداری کے حوالے سے بھارتی کرکٹ بورڈ کے سربراہ جے شاہ کا بیان سامنے آیا ہے۔ سیکریٹری بھارت کرکٹ بورڈ جے شاہ کا کہنا ہے کہ بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ کے لیے ای ٹکٹ کا اجرا نہیں ہوگا۔ تماشائیوں کے لیے ای ٹکٹ کی سہولت دستیاب نہیں ہوگی۔ جے شاہ نے کہا کہ کرکٹ فینس کو فزیکل ٹکٹس اپنے ہمراہ رکھنا ہوں گے۔ 7 سے 8 سینٹرز پر فزیکل ٹکٹس ایڈوانس میں دستیاب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ای ٹکٹس کی شروعات پہلے باہمی سیریز کے دوران کی جائیں گی۔ احمد آباد اور لکھنؤ جیسے بڑی گنجائش والے اسٹیڈیمز کے لیے میگا ایونٹس کے دوران ای ٹکٹس ممکن نہیں۔ ورلڈ کپ کے لیے ٹکٹ بکنگ کی تاریخ کا اعلان ICC کے ساتھ مل کر جلد کریں گے۔ سیکریٹری BCCI نے کہا کہ پارٹنرز کے ساتھ مل کر اسٹیڈیم میں فینس کو مفت پانی فراہم کیا جائے گا۔ پانی بوتل میں ہو یا گلاس میں، لیکن یہ مفت ہوگا۔ جے شاہ نے کہا کہ ورلڈ کپ کے میچز دیکھنے کے لیے گراؤنڈ آنے والے فینس کے لیے صحت مندانہ ماحول اور واش رومز کی صفائی ستھرائی اس وقت اولین ترجیح ہے۔ خیال رہے کہ بھارت میں کرکٹ ورلڈ کپ رواں برس اکتوبر میں شیڈیولڈ ہے اور ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ 15 اکتوبر کو احمد آباد میں ہوگا۔ تاہم پاک بھارت میچ کے وینیو میں تبدیلی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے فیصلہ آئندہ 1 سے 2 روز میں ہو جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شیری رحمان نے خواتین سے متعلق بیان پر وزیر دفاع خواجہ آصف کی متنازع تقریر سماجی ویب سائٹ پر شیئر کر دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے 2 روز قبل اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت ہونے والے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو کھنڈرات اور باقیات قرار دیا تھا۔ خواجہ آصف کی تقریر کے دوران وفاقی وزیر برائے ماحولیات شیری رحمان بھی پارلیمنٹ میں موجود تھیں اور سامنے آنے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خواجہ آصف کی تقریر کے دوران شیری رحمان مسکرا رہی ہیں۔ اب اس حوالے سے شیری رحمان نے سوشل میڈیا پر خواجہ آصف کی متنازع تقریر شیئر کرتے ہوئے وضاحتی بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ خواتین اراکین پارلیمنٹ کے خلاف بات پر نہیں مسکرائیں۔ نیشنل اڈیپٹیشن پلان کی منظوری کا ساتھی سے ڈسکس کر رہی تھی۔ شیری رحمان نے لکھا کہ بات کا صرف آخری حصہ سنا، سوچا یہ خصوصاً خواتین کے خلاف نہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف سیاسی میچ ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ انہیں خوشی ماحولیاتی منصوبے پر کابینہ میں اتفاق رائے پر تھی، کیونکہ اس منصوبے پر کام میں شب و روز صرف ہوئے تھے۔ شیری رحمان نے کہا کہ خواتین سے متعلق ریمارک سنے ہوتے تو ضرور مداخلت کرتی، مجھ سے غلطی ہوئی۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر اپنی رہائش گاہ سے سرویلنس ویڈیو غائب کرنے کی کوشش کا سنگین الزام بھی عائد ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دوران تفتیش سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی رہائش گاہ مارے لاگو کا سرور ڈیلیٹ کرنے کی کوشش میں بھی ملوث قرار پائے ہیں۔ خفیہ دستاویز کیس میں صدر ٹرمپ کی رہائش گاہ کی دیکھ بھال پر مامور کارلوس دی اولیویرا بھی لپیٹ میں آ گیا۔ وفاقی پروسیکیوٹر کا دعویٰ ہے کہ سابق صدر نے ملازم سے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ مارے لاگو میں لگے سیکیورٹی کیمروں کی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی جائے تاکہ تفتیش کاروں کے ہتھے نہ چڑھ سکے۔ سابق صدر ٹرمپ پر قومی سلامتی سے متعلق اہم امور کی معلومات غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھنے کے 31 الزامات پہلے ہی عائد ہیں۔ PTI حکومت کے چیئرمین FBR شبر زیدی نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت چلتی رہتی تو مدت ختم ہونے تک ملک معاشی طور پر تباہ ہو جاتا۔ شبر زیدی نے کہا کہ ہم چیئرمین PTI کو مشورہ دیتے تھے مگر وہ اس وقت کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ نون لیگ کے اراکین کے ٹیکس کی فائلیں مانگی جاتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کی قیادت میں 40 اراکین اسمبلی آئے
نصر اللہ دریشق نے کہا کہ تم ابھی بچے ہو، یہ تمہارے بس کا کام نہیں۔ شبر زیدی نے مزید کہا کہ تمباکو مافیا کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی۔ خیبر پختونخوا سے ارکان اسمبلی نے کہا آپ ہمارے علاقے میں نہیں آ سکتے۔ قبائلی علاقوں میں اسٹیل ری رولنگ ملز پر ہاتھ ڈالا تو فاٹا کے 20 سینیٹرز چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس آ کر بیٹھ گئے کہ شبر زیدی کو روکیں۔ پنجاب میں آج اور کل طوفانی بارشوں کا امکان ہے، جبکہ ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی علاقوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ رپورٹس کے مطابق دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ عارضی بند ٹوٹنے سے پانی فصلوں اور آبادیوں میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے 21 دیہات متاثر ہوئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 6,500 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب کہروڑ پکا کے مقام پر بھی پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا۔ سیلابی ریلے سے بستی چکری بلوچاں والا بند ٹوٹ گیا، تاہم 300 مکین محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے۔ ادھر دریائے سندھ میں چاچڑا شریف کے مقام پر سیلابی ریلے میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق صورتحال کنٹرول میں ہے، حفاظتی بند مضبوط ہے۔ اس کے علاوہ کوئٹہ اور کوہلو سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں رات گئے بھی بارش جاری رہی۔ رپورٹس کے مطابق بلوچستان میں طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے متعدد مقامات پر حفاظتی بند ٹوٹ گئے، کچے مکانات مٹی کا ڈھیر بن گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ آوران میں گاڑیاں ریلے میں بہہ گئیں۔ افغان وزارت خارجہ نے دوحہ میں امریکہ اور طالبان وفد کی ملاقات کی تصدیق کر دی۔ گزشتہ روز امریکی محکمہ خارجہ نے اعلان کیا تھا کہ امریکی حکام کی رواں ہفتے دوحہ میں طالبان نمائندوں کے وفد سے ملاقات ہوگی، جس میں معیشت، سیکیورٹی اور خواتین کے حقوق پر بات چیت ہوگی۔ تاہم رواں ہفتے ہونے والی ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے افغان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دوحہ میں امریکی وفد سے ملاقات میں افغان وفد کی قیادت نگران وزیر خارجہ امیر خان منتقی کریں گے۔ افغان وزارت خارجہ کے مطابق دوحہ مذاکرات میں افغانستان کی ترجیحی پابندی اور بلیک لسٹوں کو ختم کرانا ہوگا۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ طالبان سے ملاقات کا مطلب امریکی پالیسی میں تبدیلی نہیں، جب امریکہ کے مفاد میں ہوگا طالبان کے ساتھ مناسب طریقے سے بات کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق افغانستان کے امریکی نمائندے خصوصی تھامس ویسٹ اور افغان خواتین، لڑکیوں اور انسانی حقوق کی ایلچی رینا امیری طالبان کے وفد سے ملاقات کریں گی۔ تھامس ویسٹ اور رینا امیری 26 سے 31 جولائی تک قازقستان اور قطر کا دورہ کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے 14 اضلاع میں 9 اور 10 محرم الحرام کو موبائل فون سروس بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع محکمہ داخلہ کے مطابق پشاور، ایبٹ آباد، مانسہرہ، ہری پور میں 9ویں محرم الحرام اور عاشورے کے موقع پر امام بارگاہوں کے آس پاس موبائل فون سروس معطل رہے گی۔ اس کے علاوہ کوہاٹ شہر، ہنگو، کرم، اورکزئی، بنوں شہر، لکی مرود، ڈی آئی خان اور ٹانک میں بھی موبائل سگنلز معطل رہیں گے۔ ذرائع محکمہ داخلہ کے مطابق یوم عاشور کو پشاور میں صدر، اندرون شہر، پشت خرہ، نوتھیا، حسن گھڑی تہکال، پچگی روڈ اور وٹ پگا میں رات 9 بجے تک موبائل سروس معطل رہے گی۔ محکمہ داخلہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ مردان شہر میں یوم عاشورہ کو صبح 8 سے رات 10 بجے تک موبائل سروس بند رہے گی، جبکہ نوشہرہ کینٹ میں 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کو موبائل سگنلز معطل رہیں گے۔ ذرائع محکمہ داخلہ کے مطابق 9ویں اور 10ویں محرم الحرام پر موبائل فون سروس اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل رہے گی، البتہ لینڈ لائن وائی فائی پر انٹرنیٹ سروس بحال ہوگی۔ اس سے قبل وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 9 اور 10 محرم الحرام کو موبائل فون سروس بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز جیتنے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے ڈریسنگ روم میں ساتھی کرکٹر سے خطاب کیا اور ان کی کارکردگی کو سراہا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے ڈریسنگ روم میں ساتھی کرکٹر سے خطاب کیا اور کہا کہ سری لنکا میں ٹیسٹ سیریز جیتنا بہت مشکل ہوتا ہے، کسی ایک کی وجہ سے نہیں، پوری ٹیم کی کوششوں سے کامیابی ملی ہے۔ بابر اعظم نے کہا کہ سیفی بھائی، آپ کھیلنا چاہتے تھے مگر آپ کی صحت ہمارے لیے اہم تھی۔ سرفراز، آپ کی یہی بات اچھی ہے کہ آپ ہمت نہیں ہارتے ہیں۔ بابر اعظم نے مزید کھلاڑیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ نومی بھائی ویل بولڈ، جیسی آپ نے بولنگ کی ویسے ہی ہمیں چاہیے تھا۔ شاہین اور نسیم نے بھی زبردست بولنگ کی، نئے بال سے زیادہ جو پرانے گیند سے بولنگ کی وہ زبردست رہی۔
کپتان نے یہ بھی کہا کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا، آئندہ بھی ہم ہی کریں گے۔ ہمیں کسی ایک پر انحصار نہیں کرنا، سب کو مل کر کے دکھانا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ دوسرا کر دے گا، خود سے کہنا ہے کہ ہم کریں گے۔ ہم نے جیسی کرکٹ کھیلی ہے ہم پوری سیریز میں چائے رہے، اور جو ہم نے سری لنکا میں کیا ہے ہم نے ایسا ہی کرتے رہنا ہے۔ بابر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ سری لنکا میں اس سے پہلے ان کے اسپنرز کو کسی نے ایسے نہیں کھیلا۔ سعود اور عبداللہ نے بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، کبھی جو سوچتے ہیں ویسا نہیں ہو پاتا۔ شان مسعود نے اپنی محنت اور اپنا اعتماد نہیں چھوڑا۔ برے وقت سے نکلنا ہر پلیئر کو آتا ہے، اسمارٹ کرکٹر وہی ہے جو اس سے جلد نکلتا ہے۔